السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بھارتی جاسوس کلبھوشن کو پکڑنے والے کیپٹن قدیر شہید کی داستان۔ آج سے چند روز پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہونے والے پاک فوج کے کیپٹن قدیر، جو ہمارا ہیرو ہے، اس ہیرو کے ایسے سچے کارنامے ہیں کہ سن کے آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ یہ انسان نہیں، ایک فرشتہ تھا۔ وطن کی مٹی کی محبت میں اس فرشتے نے خود کو مٹی مٹی کر دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تھا۔ خود کیپٹن قدیر 300 ایکڑ قابل کاشت اراضی کا ذاتی مالک تھا۔ سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہونے والا یہ جوان جب بڑا ہوا تو وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پاک فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس پر طنز کیا کہ جب روپیہ پیسہ کی گھر میں ریل پیل ہے تو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، تنخواہ پر نوکر بن رہے ہو۔ یہ سن کر کیپٹن قدیر کا خون جوش مارنے لگا اور چیخ کر کہا، فوجی تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا ہے، فوجی تو وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر بنتے ہیں اور میں اس ملک پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دوں گا۔ یہی جذبہ لے کر یہ نوجوان فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، مقابلہ کا امتحان پاس کر کے اور ترقی کر کے کیپٹن بن جاتا ہے۔ اس کا جذبہ دیکھ کر اسے خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر مزید اسے بلوچستان خفیہ مشن پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ مشن لگتا ہے کہ بلوچستان میں را کا نیٹ ورک تلاش کرنا ہے اور دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے۔ را کے نیٹ ورک کو تلاش کرنے کے لیے مٹی کی محبت میں یہ جنونی انسان، جس نے اپنی ساری جوانی نرم گرم بستروں پر گزاری، جہاں گھر میں نوکر چاکر کی بھرمار تھی، ایک ایک چیز بستر پر نوکر چاکر آرڈر پر لے کر آتے تھے، مگر آفرین آفرین اس شیر دل ہیرو پر کہ اپنے دیس کو دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ جنونی کوڑا چننے والا بن جاتا ہے اور پورے 3 سال یہ جنونی بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کوڑا چنتے چنتے گزار دیتا ہے۔ اس کا بستر بھی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، وہی اس کا کھانا پینا۔ سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی ایک انتہائی بدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے گزارتا ہے، صرف دیس کی حفاظت کے لیے۔ آخر اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور یہ را کے بہت بڑے نیٹ ورک کلبھوشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کلبھوشن جیسے مشہور و معروف دہشت گرد کو پکڑنے کے پیچھے اس جنونی مارخور کیپٹن قدیر کی 3 سال کی محنت ہوتی ہے، اور اس ماہ رمضان کے آغاز میں سلمان نامی دہشت گرد، جس کو مارتے مارتے ہمارے کرنل سہیل خود شہید ہو گئے تھے، اس کی اطلاع دینے والا بھی یہی مارخور تھا۔ آج بلوچستان میں جو امن و امان قائم ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس جنونی نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیپٹن قدیر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ لکھنے کے لیے کتابیں کم پڑ جائیں۔ یہ کیسا انسان تھا؟ 300 ایکڑ اراضی کا مالک شخص کس طرح 3 سال کوڑا چننے والا فقیر بنا رہا؟ کس طرح بدبودار کمبل میں اس نے 3 سال گزار دیے؟ ایسے لوگ ہرگز انسان نہیں ہو سکتے، یہ فرشتہ تھا۔ ہم جیسے نام نہاد حبل وطنی کے دعوے دار ایک رات بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر نہیں گزار سکتے، مگر اس شخص نے ہم پاکستانیوں کو سکھ امن دینے کی خاطر اپنے گھر کے نرم گرم بستروں کو لات مار دی۔ فوج کو تانے دینے والوں، یہ ایک امیر کبیر شخص تھا، دولت اس کے گھر کی لونڈی تھی، مگر یہ پاکستان کی خاطر فوجی بنا، اور فوجی تنخواہ کے لیے نہیں بنتے، فوجی تو مجاہد ہوتے ہیں جو وطن عزیز کی خاطر بنتے ہیں۔ کیپٹن قدیر شہید، آپ کے کارنامے تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے جائیں گے، خاص طور پر کلبھوشن کو پکڑنے کے لیے جس طرح تو نے 3 سال کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر گزار دیے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن عزیز کی خاطر ہم نے کیسے کیسے خوبصورت شہزادے قربان کیے۔ پاکستانیوں قدر کرو اپنے شہیدوں کی اور اپنی فوج کو عزت دو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔